اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں دعا قبول کی جاتی ہے اور لغزشیں معاف کی جاتی ہیں، اور جو شخص اس کے اندر گناہ کرتا ہے تو سزا بھی دگنی دی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہم طواف میں مشغول تھے کہ کسی کی آواز کانوں میں آئی، کوئی کہہ رہا تھا یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، اے وہ خدا جو تاریکیوں میں بے قرار کی دعا قبول فرماتا ہے، یا کاشف الکرب والبلوى مع السقم، اے بیماروں کی بے چینیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، قد بات وفدک حول البیت والحرم، تیرے مہمان کعبہ کے اور حرم کے گردا گرد رات کو رہے، وَنَحْنُ نَدْعُو وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ، ہم دعا کرتے رہے اور اللہ کی آنکھ نہیں سوئی، حبلی بجودک مقطعۃ من جرم، میں نے جو گناہ قصدن کیا اس کو اپنی بخشش سے معاف فرما دے، یا من اشار الی الخلق بالکرم، اے وہ خدا جس کے کریم ہونے کا اظہار مخلوق زبان اشارہ سے کرتی ہے، ان کان عفوک لم یسبق لمجرم، اگر مجرم کی طرف تیری معافی پیش قدمی نہ کرے، فمن یجود علی العاصین بالنعم، تو کون گناہ گاروں کو نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرت علی نے امام حسین سے فرمایا، حسین کیا تم نہیں سن رہے ہو کہ کوئی اپنی گناہوں پر رو رہا ہے اور اپنی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جاؤ وہ شاید تم کو مل جائے، اس کو بلا لاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں فوراً گیا، وہ شخص مجھے مل گیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت شریر بدن کا آدمی تھا، کپڑے صاف تھے اور خوشبو اچھی آ رہی تھی، مگر اس کا دایاں پہلو شل تھا۔ میں نے کہا، چلو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ تم کو طلب فرما رہے ہیں۔ وہ شخص فوراً اپنا مفلوج حصہ بدن کھینچتا ہوا چلا اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، تم کون ہو اور تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا، امیر المومنین، جو شخص عذاب میں پکڑا گیا ہو اور اس نے اللہ کے حقوق رکھے ہوں، اس کا کیا حال ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، منازل بن لاحق۔ فرمایا، تیرا کیا واقعہ ہوا؟ بولا، عرب کے اندر لہو و عیش میں میری شہرت تھی، میں عشق بازی کے میدان میں دوڑتا تھا، غفلت سے ہوش میں نہیں آتا تھا، اگر توبہ کرتا تو توبہ نہیں مانی جاتی اور معافی مانگتا تو لغزش دور نہیں کی جاتی، یعنی عیش میں اتنا مدہوش تھا کہ نہ میری توبہ کا اعتبار تھا نہ معافی طلب کرنے کا۔ رجب اور شعبان میں بھی برابر گناہ کیے جاتا تھا، میرا مہربان شفیق باپ مجھے ہلاکت گاہ جہالت سے ڈراتا تھا اور گناہ کی بدبختی سے ترسان کرتا تھا اور کہتا تھا، بیٹے اللہ کی پکڑیں اور سزائیں سخت ہیں، تو اس خدا کی نافرمانی کے در پہ نہ ہو جو آگ کا عذاب دے گا۔ تیرے گناہوں سے تو راتوں کی تاریخی معزز فرشتے، حرمت والا مہینہ اور رات دن فریادی ہے۔ باپ جس قدر مجھ پر زیادہ غصہ کرتا، میں اسی قدر اس کو مارتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کو اس حد تک پہنچا دیا کہ ایک روز اس نے کہا، خدا کی قسم اب میں برابر روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں کھولوں گا، برابر نماز پڑھتا رہوں گا، کبھی رات کو بھی نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ ہفتہ بھر اس نے روزہ رکھا، پھر بھورے رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر حج اکبر کے دن مکہ میں پہنچ گیا اور کہنے لگا، اب میں کعبہ کو جاؤں گا اور تیرے خلاف اللہ سے مدد کا خواستگار ہوں گا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن کعبہ کے پردے کو پکڑ کر میرے لیے بد دعا کی اور کہا، اے وہ خدا جس کی طرف دور سے حاجی آتے ہیں اور بے پرواہ غالب ذات واحد کے فضل کی آس لگاتے ہیں، منازل میری نافرمانی سے باز نہیں آتا، اے رحمان میرے لڑکے سے میرا حق لے لے۔
اے پاک ذات کہ نہ تیری اولاد ہے اور نہ تو کسی کی اولاد، مجھ پر بخشش کر اور اس کا ایک پہلو یعنی بدن کا ایک جانب مفلوج کر دے۔ منازل نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور پانی کو چشموں سے نکالا ہے، میرا باپ اپنا کلام پورا کرنے نہ پایا تھا کہ میرا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا اور میں حرم کے کونوں میں پڑے ہوئے تختے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ لوگ صبح و شام میری طرف آتے اور کہتے تھے اس کے متعلق اللہ نے اس کے باپ کی بد دعا قبول فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تیرے باپ نے کیا کیا؟ منازل نے کہا امیر المومنین جب وہ راضی ہو گیا تو میں نے اس سے درخواست کی کہ جس جگہ مجھے بد دعا دی تھی اسی جگہ جا کر میرے لیے دعا کرے۔ اس نے میری درخواست مان لی۔ اثناء سفر میں مجھے ایک اونٹنی مل گئی۔ میں اس اونٹنی پر باب کو سوار کر کے لے چلا۔ ایک وادی میں پہنچے جس کو درخت پیلو کی وادی کہا جاتا ہے۔ کسی درخت سے ایک پرندہ اڑا، اس کے اڑنے سے اونٹنی بد کی، باب نیچے گر پڑا اور مر گیا۔ حضرت نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات دعائیہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی غمزدہ ایسا نہیں کہ ان الفاظ سے دعا کرے اور اللہ اس کے غم کو دور نہ کرے، نہ کوئی ایسا بے چین ہے کہ ان الفاظ سے دعا کرے اور اللہ اس کی بے چینی کو دور نہ کر دے۔ منازل نے کہا بہت بہتر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے بعد امیر المومنین نے منازل کو دعا سکھا دی۔ منازل نے اللہ سے وہی دعا کی اور مرض سے رہائی پائی اور ہمارے پاس صبح کو صحیح و تندرست ہو کر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو نے کس طرح عمل کیا؟ کہنے لگا جب لوگوں کی آنکھوں کو نیند کا آرام حاصل ہو گیا، سب سو گئے، تو میں نے وہی دعا 1 2 3 مرتبہ کی۔ ندا آئی تیرے لیے اللہ کافی ہے، تو نے اسم اعظم لے کر اللہ سے دعا کی ہے۔ اللہ کو اسم اعظم لے کر جب بھی پکارا جاتا ہے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو چیز اس سے مانگی جاتی ہے وہ عنایت فرماتا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے عرض کی، فرمایا میرے چچا کے بیٹے علی نے سچ کہا، اسی میں وہ اللہ کا اسم اعظم ہے کہ اگر اس کو لے کر اللہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، دوبارہ پھر میری آنکھ لگ گئی تو میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا سننے چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو، اے اللہ، اے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے، اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے ہیں، اے وہ ذات جس کی قوت سے زمین بچھائی گئی ہے، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن اور پر نور ہیں، اے وہ ذات جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ ذات جو ترساں اور ہراساں لوگوں کے خوف کو تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات جس کے ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اے وہ ذات جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی ذلت سے نجات دی، اے وہ ذات جس کا نہ کوئی دربانچی ہے کہ اس کو پکارا جائے، نہ کوئی مصاحب ہے کہ اس کے پاس حاضری دی جائے، نہ کوئی وزیر ہے کہ اس کو کچھ ہدیہ نذرانہ دیا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ اس سے دعا کی جائے، جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجات کے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر نازل فرما اور مجھے میری مراد عطا کر۔ حقیقت میں تو ہی ہر چیز پر قابو رکھتا ہے،
یہ خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا، بیدار ہوا تو بال کل تندرست تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دعا کو مضبوطی کے ساتھ لے لو، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔